بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ایکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول عشق ذات بائے پلوشہ صافی کی قسط نمبر 5 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئے گی۔ تو چلیں ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ 10 دن اپنے امتحانات میں مصروف رہی اور وہیں دوسری جانب زہیب اپنی یونیورسٹی کے داخلے میں۔ دونوں صرف میسج پر ہی ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے ہیں رہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زہیب کے ساتھ ہوئی ناراضگی بھول گئی تھی اور زہیب نے بھی اس دن کے بعد دوبارہ اس واقعے پر بحث نہیں کی تھی۔ عثمان سفر سے لوٹ آئے تھے اور کومل اپنے گھر چلی گئی تھی۔ زندگی معمول پر آ گئی تھی۔ آخری امتحان کے دن کی وہ خوشی خوشی امتحانات ختم ہونے کا شکر مناتی گھر آئی۔ لندن کے وقت کا حساب کرتی اس نے دوپہر کو اپنی نیند پوری کی۔ پھر شام کو چائے کے بعد اس نے زہیب کو کال کیا۔ نمبر مصروف جا رہا تھا۔ وہ پھر سے کال کرنے کا سوچ رہی تھی کہ اس نے لاؤنج سے ستارہ اور امی کی آوازیں سنیں۔ وہ دیکھنے آئی تو امی کال پر چہکتی ہوئی باتیں کر رہی تھی اور ستارہ پاس کھڑی ہنس رہی تھی۔ مسکان، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ستارہ، مسکان میں خالہ بننے والی ہوں۔ وہ مسکان کو کندھے سے پکڑ کر گول گول گھومنے لگی۔ مسکان نے خوشی سے امی کے ہاتھ سے فون کھینچا اور خود کومل کو مبارکباد اور دعائیں دینے لگی۔ خوشی کے عالم میں کمرے میں واپس آ کر اس نے پھر زہیب کو کال ملائی۔ زہیب، ہائے۔ اس نے کال اٹھائی اور خوش مزاجی سے کہا۔ آج 10 دن بعد ان کی کال پر بات ہو رہی تھی۔ بہت خوشگوار انداز میں دونوں نے گفتگو کی۔ وہ ابھی بات کر ہی رہے تھے۔ زہیب، جلدی آؤ، میچ شروع ہونے والا ہے۔ مسکان نے انگریزی میں کسی لڑکی کو اسے پکارتے سنا۔ زہیب، ہاں بس 2 منٹ۔ اس نے فون کان سے لگا کر جوابی آواز لگائی۔ مسکان، کون تھی؟ اس نے کھٹک کر پوچھا۔ زہیب، میری یونیورسٹی کی دوست ہے کیرل۔ دوستوں کے ساتھ فٹ بال میچ دیکھنے آیا ہوں، اس نے مصروف انداز میں دیکھتے ہوئے کہا۔ مسکان، اوہ اتنی جلدی دوست بھی بن گئے، وہ بھی لڑکیاں؟ مسکان کو زہیب کا اس طرح لڑکی کو دوست کہنا اچھا نہیں لگا تھا۔ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ زہیب، ہاں بھائی، سوشلسٹ آدمی ہوں، جلد دوست بن جاتے ہیں، اس نے مسکان کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ مسکان، اچھی بات ہے، وہ واقعی چھڑ گئی تھی۔ زہیب، ہاں۔ مسکان، نفی اثرات مرتب مت کرنا، وہ صرف دوست ہے۔ زہیب نے اسٹیڈیم کے شور سے دوسرے کان پر انگلی پھنسا کر اس کی بات سننے کی کوشش کی۔ مسکان، اور میں؟ اس نے خفگی سے پوچھا۔ زہیب، تم زندگی ہو، اس نے بنا جھجک اونچی آواز کہا۔ کھلاڑیوں کے اسٹیڈیم میں داخل ہونے سے شور اور پکار بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا فون پر بات کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ مسکان کو بھی پورا شور صاف سنائی دے رہا تھا۔ زہیب، اچھا مسکان، میں گھر جا کر تمہیں کال کرتا ہوں، ابھی کچھ سنائی نہیں دے رہا، اس نے موبائل منہ کے قریب کر کے چلا کر کہا اور فون بند کر دیا۔ لو یو، اوکے بائے بائے دیا۔ زہیب کی اس لائن نے مسکان کے غصے پر گھڑوں پانی ڈال دیا۔ وہ بالکل سکون ہو گئی۔ مسکان، شیطان آدمی، کرتی ناک بسوڑتے ہوئے کمرے سے باہر آئی اور ایک دفعہ پھر کومل کی خوشی خبری یاد کرتی اتاولی ہو رہی تھی۔ ستارہ کو آواز دیتی وہ اوپر منزل پر گئی۔ کیرل، کتنا مزہ آیا۔ ان 4 دوستوں نے آدھی رات کو خالی سڑک پر مٹر گشتی کرتے ہوئے آج کے میچ پر تبصرہ کیا۔ ڈیوڈ، لیکن چیلسی کی ٹیم بالکل اچھا نہیں کھیل رہی تھی، اسے اپنی من پسند ٹیم سے مایوسی ہو رہی تھی۔ زہیب، کوئی بات نہیں، یہ تو کھیل ہے، کھیل میں ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے، اس نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ جینیفر، چلو کچھ پیتے ہیں، اس نے سامنے ایک مشروب والے کی دکان کھلی دیکھ کر پھرتی سے کہا۔ ان تینوں نے بیئر کی بوتلیں اٹھائیں اور ڈیوڈ نے سگریٹ کا ڈبہ بھی لیا۔ اس نے زہیب کے آگے ایک سگریٹ باہر نکال کر آفر کیا، جسے اس نے ہاتھ اٹھا کر رد کر دیا اور دکاندار سے ایک کولڈ ڈرنک کا ٹین مانگا۔ سب پھر سے چلتے اپنی اپنی ڈرنک پینے لگے۔ کیرل کو زہیب کا یہ دیسی انداز بہت بھایا تھا۔ زہیب کی ان تینوں سے ملاقات یونیورسٹی کے پہلے ہفتے میں ہوئی تھی، جب اسے ایک کتاب لائبریری سے ایشو کروانی تھی اور ڈیوڈ اسے لائبریری کا پتہ بتانے اس کے ساتھ چلا گیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو اپنے بارے میں بتاتے ہوئے ایک دوسرے کے مشغلے اور پسند ناپسند کے بارے میں پوچھتے بتاتے ہوئے لائبریری پہنچے اور ڈیوڈ کی مدد سے زہیب کو وہ کتاب بنا محنت کے مل بھی گئی۔ اسی دوران ان دونوں کو پتہ چلا کہ وہ دونوں ایک جماعت کے اسٹوڈنٹ ہیں، اسی لیے ان کی دوستی ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ جینیفر فرانس سے تعلق رکھنے والی تھی اور ڈیوڈ کی گرل فرینڈ تھی۔ کیرل اور جینیفر ہاسٹل میں روم میٹ تھی۔ زہیب اپنے ڈپارٹمنٹ کا قابل ایشین لڑکا ثابت ہوا تھا، اس لیے بہت کم عرصے میں ہی وہاں کے اساتذہ
سمیت اکثریت اسٹوڈنٹ کو اپنا خیر خواہ بنا لیا تھا۔ وہ سب کے ساتھ اچھے سے گھل مل جاتا، سب کی مدد کرتا۔ زہیب کے اس رویے سے اکثر احساس کمتری کے شکار اسٹوڈنٹ کو وہ شدید ناپسند بھی تھا، لیکن زہیب اس کی پرواہ کیے بغیر اپنی سروسز فراہم کرنے کا شوقین تھا۔ جینیفر جب ڈیوڈ کے ڈپارٹمنٹ جاتی، کیرل اس کے ساتھ ہوتی اور ڈیوڈ کے ساتھ زہیب، اسی لیے اس سے بھی زہیب کی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ زہیب نے وہاں بھی اپنے مذہب کے باقاعدہ قانون کا پورا خیال رکھا تھا، کھاتے ہوئے حرام حلال کا فرق پرکھنا، منشیات سے دور رہنا، ویکینڈ گھر پر گزارنا، ڈسکو کلب نہ جانا، عبادت کی پابندی کرنا، یہ وہ خصوصیات تھی جو اس کی شخصیت کو باقیوں سے الگ متعارف کروایا کرتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ کیرل اس کی طرف راغب ہوتی تھی۔ ڈیوڈ اور جینیفر کو جب بھی گھومنے جانا ہوتا، کیرل ان سے درخواستیں اور منتیں کرتی کہ وہ زہیب کو بھی ساتھ کسی طرح چلنے کے لیے راضی کریں۔ زہیب کبھی منع کر دیتا، کبھی ان کا دل رکھنے کو ساتھ چلا جاتا۔ کیرل یونیورسٹی میں اکثر اوقات زہیب کے ساتھ پھرتی نظر آتی اور زہیب نے بھی کبھی اعتراض نہیں کیا تھا۔ موسم سرما کے آتے ہی زکام نے اسے اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ وہ اس وقت بند ناک اور بہتی آنکھوں سے پریشان، پیٹ پر کمبل کس کے لیٹی ہوئی تھی۔ ہفتے کے باقی دن مصروفیت کی وجہ سے زہیب کی اسے بات نہ ہو، لیکن سنڈے کو زہیب اسے ضرور کال کرتا۔ آج بھی سنڈے تھا اور اس کی کال کسی بھی وقت موصول ہو سکتی تھی، اس لیے گلا خراش کی گولی منہ میں ڈالی تاکہ اس کی آواز بحال ہو سکے، لیکن اس کی کوشش کے باوجود زہیب کو اس کے بیمار ہونے کا معلوم پڑ گیا۔ وہ سارا وقت اسے ڈاکٹر کو دکھانے کی تلقین کرتا رہا۔ 2 دن بعد زہیب نے اس کا حال دریافت کرنے پھر کال کیا۔ زہیب ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، اس نے یونیورسٹی سے کال کی تھی۔ آس پاس اسٹوڈنٹ کا شور مسکان یقیناً سن سکتی تھی۔ مسکان: جی گئی تھی، اب بہتر ہو رہی ہوں۔ وہ بمشکل بیڈ سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ زہیب: شاباش، اور دوائیاں وقت پر لے رہی ہو نا؟ وہ اب نوٹس بورڈ پر کچھ چسپاں کر رہا تھا۔ مسکان: دوائیاں؟ زہیب: مسکان، تمہارے بولنے کی عادت نہیں گئی نا؟ اس نے اپنی جگہ منجمد کھڑے ہو کر سنجیدگی سے کہا۔ مسکان کو کھٹک ہوئی۔ اس نے اپنے سرہانے ٹیبل پر پڑی دوائیوں کی شیشی دیکھی۔ مسکان: نہیں لے رہی؟ وہ وقت پر لیتی ہو سچ میں؟ اس نے ہڑبڑا کر جلدی سے کہا۔ زہیب: ہاں، وقت پر لیٹی رہو، تب جلد صحتیاب ہو جاؤ گی۔ اس نے پین ہاتھ میں لیے نوٹس بورڈ پر کچھ لکھا اور پھر گویا ہوا۔ مسکان: ابھی میں یونی میں ہوں، شام کو پھر کال کروں گا، اپنا خیال رکھنا اور سردی میں باہر مت جانا۔ اس نے قلم کوٹ کی جیب میں ڈالا اور سامنے سے تیز قدموں سے آتے پروفیسر کی طرف لپکا۔ مسکان: اور آپ بھی خیال رکھنا۔ اس نے فون رکھا اور پھر سستانے لگی۔ جب اتنا خیال کرنے والا بار بار پوچھنے والا ملے تو صحتیاب ہونے کا دل نہیں کرتا۔ اس وقت مسکان کی یہی کیفیت ہو رہی تھی۔ کچھ دن پہلے کیرل اور زہیب کو لے کر اس کے دل میں جو شک و شبہات تھے، وہ زہیب کی اپنے لیے ان 2 دنوں کی فکر مندی دیکھ کر محو ہو چکے تھے۔ زہیب: گڈ مارننگ سر۔ وہ ان کی رفتار سے قدم ملاتا ان کے ساتھ چلنے لگا۔ پروفیسر: او گڈ مارننگ زہیب، کیسے ہو؟ انہوں نے آنکھوں پر اینک برابر کرتے ہوئے جواب دیا۔ زہیب: سر، میں نے اسائنمنٹ مکمل کر لی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ چیک کریں تو بہت مہربانی ہوگی آپ کی، اس نے التجائی انداز میں کہا۔ پروفیسر: ہاں ٹھیک ہے، میں 10 منٹ تک فارغ ہوں، تم جلدی لا دو تو میں ابھی دیکھ لیتا ہوں۔ زہیب نے اسٹاف روم جاتے گھڑی میں وقت دیکھا تھا۔ زہیب: اوکے سر، تھینک یو، میں ابھی لاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے پھرتی سے اپنے بیگ کی جانب بھاگا جو اس نے کیرل کے پاس رکھوایا تھا۔ اگلی شام کو زہیب نے پھر اسے کال ملائی۔ آج اس کی آواز زہیب کو پہلے سے بہتر لگی تھی۔ کیرل ڈیوڈ اور جینیفر کے ساتھ کچھ فاصلے پر کھڑی زہیب کے عمل کو مشابہ کر رہی تھی۔ زہیب بات کر کے موبائل جیب میں ڈالتا ان کے پاس آئی۔ کیرل: کیا ہوا زہیب؟ سب ٹھیک تو ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں کچھ دنوں سے تم روز پاکستان کال کر رہے ہو اور فکر مند ہوتے ہو، تمہاری فیملی میں سب ٹھیک تو ہے؟ اس نے ہمدردی سے زہیب کا بازو تھام کر کہا۔ باقیوں کے بشمول زہیب پہلے سے ہی کیرل کے جذبات سے واقف تھا اور وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ کس طرح وہ بنا اسے زیادہ تکلیف پہنچائے اس کی بڑھتی دلچسپی کو ختم کر سکے۔ آج وہ موقع اسے مل گیا تھا۔ زہیب: ہاں، فیملی میں تو سب ٹھیک ہے۔ اس نے غور سے کیرل کو دیکھا، وہ اسی کی طرف متوجہ تھی۔ بس میری گرل فرینڈ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی کچھ دنوں سے، اسی کے لیے پریشان تھا۔ اس نے سب کو باری باری دیکھا، وہ ایک دم چپ سے ہو گئے۔ کیرل نے اس کا بازو چھوڑ دیا اور ایک قدم پیچھے ہٹی۔ ڈیوڈ: اوہ، تو تمہاری گرل فرینڈ بھی ہے، تم نے پہلے کبھی نہیں بتایا، اس نے صورتحال تبدیل کرنے کے لیے مزاحیہ انداز میں کہا۔ زہیب: ہاں، ہم لوگ اپنی ذاتی زندگی کو اس طرح پبلک میں شائع نہیں کرتے، زہیب نے سرسری سی لاپرواہی میں کہا۔ کیرل کا چہرہ پھیکا پڑ گیا تھا۔
وہ ان سے کوئی کام یاد آنے کے بہانے پر معذرت کرتی وہاں سے روانہ ہو گئی۔ زہیب کو اس کے وہاں سے ایسے چلے جانے پر دکھ ہوا، لیکن اس کا ایسا کرنا ضروری بھی تھا۔ کیرل کے چلے جانے سے جینیفر بھی اس کو سنبھالتے اس کے پیچھے چلی گئی۔ اس وقت وہ اور ڈیوڈ اکیلے پارک میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ ڈیوڈ، تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، جانتے تو ہو وہ تمہارے لیے کیسا محسوس کرتی ہے۔ اسے کیرل پر افسوس ہوا۔ زہیب، تو اور کیسے کہتا، دکھ مجھے بھی ہوا، لیکن یہ کرنا ضروری بھی تھا۔ ڈیوڈ، میں اپنی گرل فرینڈ سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ واپس جا کر اسی سے شادی بھی کروں گا۔ کیرل بہت اچھی لڑکی ہے، مجھے دوست کے لحاظ سے پسند بھی ہے، لیکن میں اسے جھوٹی آس میں نہیں رکھ سکتا اور نہ اپنی گرل فرینڈ پر چیٹ کر سکتا ہوں۔ میں اسے بہت پیار کرتا ہوں۔ اس نے ہاتھ پیچھے باندھے سر اوپر کیے نیلے چمکتے آسمان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈیوڈ نے اس کی بات کو سمجھ لینے والے انداز میں سر اس بات میں ہلایا اور اس کے کندھے کو تھپکتے ہوئے چلا گیا۔ زہیب فی الحال اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک لمبی آہ بھری اور اپنے ارد گرد درختوں کے نظارے کرتا آگے بڑھ گیا۔ ڈیوڈ اور جینیفر سے اس کا ملنا معمول کا چلتا رہا، لیکن اس دن کے بعد سے کیرل زہیب کے ساتھ نظر نہیں آئی تھی۔ ایک دن کلاس ختم ہونے کے بعد وہ خود ہی کیرل کے ڈپارٹمنٹ چلا گیا تھا۔ کیرل ایک بینچ پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے پاس آیا اور بینچ پر بیٹھ گیا۔ کیرل نے رخ موڑ کر دیکھا، وہ سن گلاسز لگائے سامنے دیکھ رہا تھا۔ کیرل نے بنا کسی رد عمل کے پھر سے کتاب اٹھا لی۔ زہیب، کیا ناراض ہو مجھ سے؟ اس نے اسی انداز میں ٹانگ پر ٹانگ رکھے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیرل، نہیں تو۔ وہ بھی اب کتاب بند کر کے سامنے ٹہلتے ہوئے اسٹوڈنٹ کو دیکھ رہی تھی۔ زہیب، دیکھو کیرل، آئی ایم سوری، میں تمہیں اداس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں تمہارے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے تم سے معذرت کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں تمہیں مستقبل کے تکلیف سے بچانا چاہتا تھا، اسی لیے ایسا کرنا پڑا۔ میرے لیے ضروری تھا تم یہ بات جان لو کہ میری منزل کوئی اور ہے۔ تم میری بہت اچھی دوست ہو، میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں، لیکن پیار اور رشتہ نہیں، وہ نہیں کر سکتا۔ اس نے رخ کیرل کی طرف کر کے پیار سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ کیرل، کوئی بات نہیں زہیب، میں تمہارے احساسات کی قدر کرتی ہوں، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، تم تو اپنی جگہ بالکل درست ہو۔ بس اپنے آپ کو نارمل کرنے کے لیے مجھے کچھ وقت درکار تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم اب بھی مجھ سے دوستی برقرار رکھنا چاہتے ہو، یہ میرے لیے قابل احترام مقام ہے۔ ایک دوست کے ناطے میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ وہ سانس لینے لگی۔ زہیب اسے یکٹک دیکھ رہا تھا۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گی تمہاری گرل فرینڈ بہت خوش قسمت ہے کہ اس کے پاس تم جیسا ایماندار چاہنے والا ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ زہیب، اور تمہارا ہمسفر بھی بہت خوش نصیب ہوگا جسے تم ملو گی، اس نے سیٹ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ کیرل، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ وہ بھی اس کے ساتھ اٹھ بیٹھی۔ زہیب، چلو کچھ کھاتے ہیں، بھوک لگ رہی ہے۔ یار، فاروق بھائی کے گھر تو بچوں کی وجہ سے سکون سے ناشتہ کرنے کو بھی نہیں ملتا۔ اس نے کیرل کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ چلنے کو کہا اور وہ بھی ہنستی ہوئی ساتھ چلنے لگی۔ کینٹین میں کھاتے ہوئے دونوں فاروق کے بچوں پر تبصرے کرتے ہوئے خوب ہنس رہے تھے۔ دن اور رات اپنے مقرر رفتار سے بڑھتے اور گھٹتے رہے۔ موسم سرما اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا اور موسم بہار کی آمد تھی۔ ان دنوں مسکان اپنے بورڈ کے امتحانات میں مشغول تھی اور زہیب اپنے پہلے سیمسٹر کے۔ ان مصروفیات کے چلتے ان دونوں میں صرف سنڈے کو کال کر کے بات کرنا اور باقی دن پڑھائی کرنا طے پایا تھا، اور یہی معمول ان کے امتحانات ختم ہونے کے بعد بھی برقرار رہا۔ امتحانات ختم ہونے کے اور لمبی چھٹیوں کی خوشی میں اس دن وہ چہکتے پورے گھر میں ہلا گلا کرتی رہی۔ اس کا یہ جشن زیادہ دیر ٹک نہ پایا کہ امی نے اسے ڈانٹ لگا دی۔ امی، شرم کر لے، کچھ بچی نہیں ہو اب۔ مجھ سے لمبا قد نکل آیا، پورا گھر سر پر اٹھایا۔ کم کر ٹی وی کی آواز۔ انہوں نے کپڑے استری کرتے آواز لگائی، لیکن اس پر بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ بھابھی کچن میں بس سر ہلاتے رہ گئی۔ مسکان، امی آپ جتنا بھی کہہ لو، آج میں برا نہیں مناؤں گی، اس نے صوفے پر لیٹتے ہوئے کہا تھا۔ امی، بس اب تیرا کالج ختم ہو گیا نا، کل سے تمہیں کچن کے کاموں پر لگا دوں گی۔ وہ اٹھتے ہوئے تردید کر رہی تھی کہ حارث صاحب کو لانچ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ مسکان ٹی وی بند کرتی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ امی، آپ آج جلدی آ گئے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ حارث صاحب، ہاں، شکیل ایک کانفرنس کے سلسلے میں اسلام آباد گیا ہے اور کچھ مہمان ستارہ کو دیکھنے آنے والے ہیں، تو اس نے کہا ہے میں ان سے مل لوں، انہوں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مسکان تب تک ان کے لیے پانی لے آئی۔ ستارہ کے رشتے کی بات سن کر وہ اندر ہی اندر خوشی سے چہک گئی تھی۔ بابا کو پانی دے کر بھاگتے ہوئے اوپر آئی اور ستارہ کے کمرے میں گھس گئی۔ وہ اس طرح اچانک کے مہمانوں کا سن کر اضطراب میں آ گئی تھی اور اس وقت کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ مسکان، کیا ہوا، اتنی ٹینشن میں کیوں ہو؟ اس نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ ستارہ، یار، مجھے نہیں
आता रिश्ते वालों के आगे जाना, मासूम बनने की अदाकारी करना, वो भी इसके साथ बैठ के मुस्कान। कोई बात नहीं, थोड़ी देर की बात है, सिर्फ 5 मिनट बैठ कर आ जाना, इसने दोस्ताना तजवीज़ दी थी। शाम की चाय पर इन लोगों की आमद मुतवक्का थी। इसने सितारा के साथ लवाज़मात तैयार करने में हाथ बटाया और फिर सितारा को तैयार होने में मदद दी। हस्ब तवक्का वो 5 बजे तक पहुंच गए थे। हारिस साहब और इनके साथ ऊपर लाउंज में दाखिल हुए। नाइला बेगम, समरीन आंटी ने इनका इस्तकबाल किया और सब लाउंज में बैठ के वो सितारा के साथ किचन में खड़ी मेहमानों को देख रही थी। समरीन आंटी इनसे हाल अहवाल करने के बाद किचन में आई और ट्रे ले जाते हुए सितारा को मुअद्दब अंदाज में चाय लाने की हिदायत देकर बाहर निकल गई। मुस्कान, जाओ ना, इसने सितारा को झंझोड़ कर मुतवज्जा किया। सितारा, डर लग रहा है, पेट में अजीब लग रहा है, इसने चाय की ट्रे पकड़ते नर्वस होकर कहा। मुस्कान, अरे कुछ नहीं होता, 2 मिनट की बेचैनी है, ठीक हो जाएगी, तुम जाओ तो, इसने सितारा को धक्का देते हुए कहा। सितारा, हाँ, जब तेरा टाइम आएगा तब पूछूंगी, इसने हल्की आवाज़ में झड़कते हुए कहा और बाहर निकल गई। मुस्कान ने मुस्कुराते हुए इसे अंगूठा दिखाकर इसकी हौसला अफजाई की। इसे जिम जाते 3 महीने हो गए थे। इस वक्त भी वो जिम में वर्जिश कर रहा था जब इसने अपने सामने एक अंग्रेज़ जोड़े को एक साथ वर्जिश करते देखा। हिकली नोक जोक और रोमांस करते देखा। इसे अचानक से मुस्कान की बहुत याद आने लगी। इसकी आंखों में मुस्कान के साथ हुए पहली डेट के लम्हात लहराए। वो वर्जिश करते करते रुक गया और मुस्कान को कॉल मिलाई। मुस्कान, हाय, इसने कॉल उठाकर मुंह के आगे हाथ का प्याला बनाते हुए धीमे अंदाज में कहा। ज़ुहैब, हाँ, क्या हुआ है तुम्हारे, क्या कोई है तुम्हारे पास, इसने तजस्सुस से पूछा। मुस्कान, नहीं, मैं चाची के किचन में खड़ी हूँ। इसकी नज़रें मुसलसल सितारा पर टिकी हुई थी जो मुतज़ब्ज़िब से मेहमानों के पास बैठी हुई थी। ज़ुहैब, क्या किचन में, ये शौक कब से पैदा हो गया, इसने हंसते हुए हैरानगी से पूछा। मुस्कान, यहाँ से लाउंज में देख रही थी, सितारा को रिश्ते वाले देखने आए हुए हैं। वो अब खिड़की से हटकर नॉर्मल लहजे में बोल रही थी। ज़ुहैब, इतनी जल्दी रिश्ता, अभी कॉलेज ख़त्म हुए 1 हफ़्ता भी नहीं हुआ। इसे यकीन नहीं आ रहा था। इसने हैरत से कहा। मुस्कान, हाँ, तो लड़कियों के रिश्ते जल्दी आते हैं और अभी सिर्फ बात चल रही है, शादी कब करनी है वो तो बाद में तय होगा, इसने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। ज़ुहैब, वो तो ठीक है, पर तुम जल्दी मत करना, अपना वादा याद है ना। ज़ुहैब ने इस तरह भी कैफियत में इसे वादा याद करवाया था। मुस्कान, हाँ, मुझे तो याद है, पर बाबा को थोड़ी मालूम है, अगर इन्होंने रिश्ता करवा दिया तो, इसने शरारती अंदाज में आंखें गोल गोल घुमाते हुए कहा। ज़ुहैब के चेहरे पर फिक्रमंदी तर रही। ज़ुहैब, मुस्कान, यार डराओ तो मत, इसने हैबत के आलम में इल्तिजा की। इसकी बात पर मुस्कान मुंह पर हाथ रखकर हंसी रोकने की कोशिश करने लगी। अच्छा सॉरी, मजाक कर रही थी, आप परेशान ना हो, फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वैसे आपने आज कैसे फ़ोन किया, आज तो संडे भी नहीं है, इसने दिन सोचते हुए पूछा। ज़ुहैब, बस ऐसे ही तुम्हारी याद आ रही थी तो इसीलिए, इसने दूर फिर से इस जोड़े पर नजर डाली। मुस्कान, याद तो मुझे भी आपकी बहुत आती है, पर और क्या कर सकते हैं, इसने ज़ख्मी मुस्कुराहट के साथ कहा। इसने लाउंज से मेहमानों को अलविदा करते सुना। सितारा भी तेज़ी से किचन में आ गई। ज़ुहैब, मैं आपसे फिर बात करती हूँ, अभी वो लोग जा रहे हैं। ज़ुहैब ने बाय कहते कॉल काटा और कुछ सोचते हुए वापस वर्जिश करने लग गया और मुस्कान सितारा की तरफ मुतवज्जा हो गई। मुस्कान, कैसा रहा पहला तजुर्बा, इसने तजस्सुस से पूछा। सितारा जान अटक गई थी। इतने सवाल पूछ रही थी, घर के काम आते हैं, खाना बना लेती हो, बच्चों को पढ़ा लेती हो। वो बदकारी करके इन खातून की नकल उतार रही थी और मुस्कान पेट पकड़कर हंसी से लूट पुट हो रही थी। इन लोगों को सितारा पसंद आ गई थी। शकील साहब ने भी वापसी घर आकर सितारा की रजामंदी से इनको हाँ कर दी थी। एक मरतबा फिर खुशियाँ इनके घर दस्तक दे रही थी। सबकी बाहिमी ताउन से अगले महीने मंगनी करना तय पाया था। वहीं दूसरी जानिब दोनों घरों में एक नन्हे फर्द के इस्तकबाल की खुशियाँ भी अरूज पर थी। समरीन आंटी और ज़ारा आंटी ने मिलकर अपने दिल के सारे अरमान कोमल बच्चे की शॉपिंग पर निकाल दिए थे। इनके हाथ 2 हफ्तों की छुट्टियां चल रही थी। वो इस वक्त दोस्तों के साथ मैदान में फुटबॉल खेलने में मसरूफ़ था। रेफरी ने 5 मिनट तफरी का इशारा किया तो वो अपने सामान के पास आकर पानी पीने लगा। पसीना पहुँचते हुए इसने मोबाइल देखा तो मुस्कान की 3 मिस कॉल आई हुई थी। इसे वक्त देखकर हैरानगी हुई। ज़ुहैब, इस वक्त कैसे फ़ोन किया है इसने, इतनी सुबह सुबह, ये सोचते इसने कॉल मिलाई। मुस्कान, अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब, कैसे हैं आप, इसने खुशगवार अंदाज में कहा और ज़ुहैब के ताज्जुब में और इजाफा हुआ। ज़ुहैब, मैं तो ठीक हूँ, तुमने इतनी सुबह सुबह कॉल कैसे की। वो बेंच पर बैठे टेक लगाकर इससे बात कर रहा था। मुस्कान, जी मैं हॉस्पिटल आई थी तो। ज़ुहैब, अस्पताल क्यों, क्या हुआ तुम्हें, इसने सीधे होते हुए बेचैनी से पूछा। मुस्कान, अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, कोमल आपी के साथ आई थी, मुबारक हो, आप चाचू बन गए, इसने खुशी से चहकते हुए कहा। ज़ुहैब, ओ हाँ, भाई ने बताया था खुशखबरी का, खैर मुबारक, शुक्रिया।
اس نے مسکرا کر کہا اور کچھ دیر اور باتیں کرنے کے بعد کال کاٹ دی۔ ابھی میچ دوبارہ شروع ہونے میں کچھ وقت تھا۔ اس نے عثمان کو فون ملایا اور مبارکباد پیش کی، اس سے پہلے کہ بات ختم کر کے وہ واپس بھاگتا ہوا میدان میں چلا گیا۔ بورڈ کا نتیجہ اعلان ہو چکا تھا۔ مسکان اور ستارہ دونوں کے A+ میں نمبر آئے تھے۔ اب ان کے اگلے اقدامات یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے تھے اور ساتھ ساتھ ستارہ کی شاپنگ کرنے کے بھی تھے۔ اس دن بھی وہ شاپنگ کے لیے گئے تھے جب حارث صاحب نے کال کر کے جلدی واپس آنے کے لیے کہا۔ جس وقت گھر پہنچی اس نے لاؤنج میں کچھ نئے چہرے دیکھے۔ حارث صاحب، آؤ مسکان۔ فردوس، یہ میری بیٹی ہے مسکان۔ انہوں نے اپنے ساتھ بڑے صوفے پر بیٹھے ہوئے اپنے معزز دوست سے مسکان کا تعارف کروایا۔ مسکان کو لاؤنج میں قدم رکھتے ہی خطرے کا خدشہ ہو گیا تھا۔ وہ دوپٹہ سر پر لیتی متذبذب سے چلتی ہوئی آگے آئی اور مہمانوں کو سلام کرتی امی کے ساتھ بیٹھ گئی، جو ان حضرت کی بیگم کے ساتھ کچھ گپیوں میں مصروف تھی۔ باتوں باتوں میں فردوس صاحب نے ان کے گھر رشتہ جوڑنے کی خواہش ظاہر کی۔ جہاں بابا اور امی نے حیرت سے نظروں کا تبادلہ کیا، وہیں مسکان کا حلق خشک ہو گیا۔ وہ سب سے معذرت کرتی اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر دیا۔ اب لاؤنج میں سے آتی آوازیں آنا بند ہو گئی تھی۔ حارث صاحب، آپ کے ساتھ رشتہ جوڑنا تو ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے فردوس صاحب، لیکن مسکان میری اکلوتی بیٹی ہے، اس کی رضامندی میرے لیے اولین ترجیح ہے۔ میں اسے پوچھ کر ہی آپ کو جواب دوں گا، انہوں نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا۔ فردوس صاحب، جیسے آپ کو مناسب لگے حارث صاحب، ہم آپ کے ہر فیصلے کی قدر کریں گے، آپ کے فون کا انتظار رہے گا۔ انہوں نے بھی چائے کا کپ رکھا اور بیگم کو اشارہ کرتے ہوئے جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حارث صاحب کے اصرار پر بھی انہوں نے کھانے پر رکنے کی زحمت نہیں کی اور وہاں سے چلے گئے۔ پہلے سیمسٹر کی نسبت دوسرا سیمسٹر کا آغاز ہی تھکا دینے والا تھا اور طویل مدت ثابت ہوا تھا۔ پہلے سیمسٹر کے مقابلے اپنی کارکردگی برقرار رکھنے اسے اور زیادہ محنت کرنی پڑ رہی تھی۔ دوستوں کے ساتھ باہر گھومنا پھرنا بھی کم کر دیا تھا۔ گھر میں حسب ضرورت خاموشی نہ ملنے کی بنا پر وہ روز یونیورسٹی سے لائبریری چلا جاتا اور رات دیر سے صرف سونے کے لیے گھر جاتا۔ اس معمول کے چلتے اس کا فاروق اور اس کی فیملی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی کم ہو گیا تھا اور اس نے فاروق کے گھر اضافی چابی طلب کر لی تاکہ جب وہ گھر دیر سے رات آئے تو بنا کسی کی نیند خراب کیے وہ خود ہی دروازہ کھول کے اندر داخل ہو جائے۔ مسکان نے اسے ستارہ کی منگنی کی خبر دی تھی، جس میں مشغول ہونے کی وجہ سے وہ 5 منٹ سے زیادہ بات نہیں کر پاتے تھے اور اس بات کا فائدہ زہیب کو ہی ہو رہا تھا۔ وہ 10 سنڈے کے دن بھی لائبریری یا کیرل کے ہاسٹل کے اسٹڈی ایریا میں چلا جاتا تھا۔ اس دن بھی وہ کسی پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا اور چونکہ کیرل فائن آرٹس اسٹوڈنٹ تھی، اس لیے وہ زہیب کے ساتھ اسکیچ بنانے میں مدد کر رہی تھی۔ وہ نیچے بیٹھا چارٹ پیپر پر رنگ بھر رہا تھا، اس کے ہاتھ سیاہی سے لت پت تھے جب اس کا فون بجا۔ اسے مصروف انداز میں دیکھا اور موبائل گندا ہو جانے کی بجانے ہونے کو بچانے کے لیے اسپیکر آن کیا۔ زہیب، ہاں مسکان بولو، اسے مصروف انداز میں جواب دیا۔ مسکان کا بگڑا ہوا موڈ اور بگڑنے لگا۔ مسکان، زہیب مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اپنے بیڈ روم میں کھڑکی کے سامنے رکھے سنگل صوفے پر بیٹھی اس طرح میں ناخن چبا رہی تھی۔ زہیب، ہاں سن رہا ہوں۔ کیرل جہاں نہیں، سرخ نشان پہ، ہاں وہاں۔ وہ ساتھ ساتھ کیرل کو ہدایت بھی دے رہا تھا۔ مسکان کو اس کا توجہ نہ دینا کھٹک رہا تھا، لیکن زہیب اب بھی مصروف نظر آ رہا تھا۔ ہیلو مسکان، مجھے بہت کام ہے، تم بول رہی ہو یا میں فون کاٹوں؟ اس نے مسکان کی لمبی خاموشی پر چڑھ کر کہا۔ مسکان، زہیب گھر پر میرے رشتہ آیا ہوا ہے، لیکن آپ کے پاس شاید اس سے بھی زیادہ ضروری کام ہے۔ مسکان نے بے ترتیب سانسوں میں جلدی جلدی کہا۔ زہیب کے چلتے ہاتھ رک گئے، چہرے کا رنگ اڑنے لگا۔ کیرل اس سے کچھ کہہ رہی تھی، پر اس کی سماعت میں صرف مسکان کی بات گردش کر رہی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے رنگ سے لتڑے ہاتھوں سے موبائل اٹھاتا باہر نکل گیا۔ زہیب، مسکان، تم سچ کہہ رہی ہو؟ اس نے خفت سے پوچھا۔ مسکان، میں نے کبھی آپ سے ایسا مذاق کیا ہے کیا؟ اس نے افسوس سے اپنے دل پر آنے سے روکتے ہوئے کہا۔ زہیب، کون لوگ ہیں؟ اس نے کوریڈور میں چکر کاٹنا شروع کر دیا۔ مسکان، بابا کے بچپن کے دوست ہیں، اسلام آباد میں بہت بڑے بزنس مین ہیں، کسی کام سے یہاں آئے ہوئے تھے تو گھر پر ملنے آ گئے اور اچانک رشتے کی بات کر دی۔ وہ اب بیٹھ کے پائنتی کے ساتھ زمین پر بیٹھی سر گھٹنوں میں ٹکا دیا۔ زہیب اور حارث انکل کیا کہتے ہیں؟ ان کے سر میں ٹھیس اٹھنے لگی۔ وہ اپنی کنپٹیاں مسلنے لگا۔ مسکان، بابا کے تو بچپن کے دوست ہیں اور پھر اتنے جانے مانے بزنس مین ہیں، بابا تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے۔ زہیب، اور بچپن کے دوستوں کے بچوں میں شادی ضروری ہو جاتی ہے، مما اور سمرین آنٹی کو ہی دیکھ لو۔ اس نے زخمی سے مسکرا کر سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ مسکان، اب ایسا بھی نہیں ہے، میں بات کرتی ہوں بابا سے، اس نے پر امید انداز میں کہا۔ زہیب، اور وہ مان جائیں گے؟
اس نے بے یقینی سے سوال کیا۔ مسکان کیوں نہیں مانیں گے؟ میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں، میری بات وہ ضرور مانیں گے۔ اس نے زہیب کو خود سے زیادہ پریشان دیکھ کر آس دلائی تھی۔ زہیب امید ہے ایسا ہی ہو۔ مسکان پہلے تم بات کرو، اگر بابا نہیں مانتے تو مجھے فوراً اطلاع دو، میں ماما سے بات کرتا ہوں، اوکے؟ اس نے مسکان کو تجویز دی۔ مسکان نے حامی بھرتے اسے تسلی دی اور واپس اپنا کام جاری رکھنے کا کہہ کر کال کاٹ دی۔ زہیب کا دل کام سے اچاٹ ہو گیا تھا، اسے اپنا دماغ بے حس ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اندر جانے کے لیے مڑا تو اس نے کیرل کو ہال کی چوکھٹ پر ہاتھ باندھے کھڑے دیکھا۔ کیرل تمہارا پروجیکٹ پورا کریں؟ اس نے اسمارٹ انداز میں چتاتے ہوئے پوچھا۔ زہیب میرے سر میں درد ہو رہا ہے، باقی کا تم اپنے حساب سے دیکھ لو، اس نے بھاری قدموں سے اندر جاتے ہوئے کہا۔ کیرل کو وہ کسی اور دنیا میں کھویا ہوا لگا۔ کیرل کیا تم ٹھیک ہو؟ اس نے پریشانی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے پوچھا۔ زہیب ہاں، بس گھر جا کر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ بنا کیرل سے نظریں ملائے اپنا سامان سمیٹ کر وہاں سے چل پڑا۔ کیرل نے افسوس سے اسے جاتے دیکھا اور پھر اس ادھورے چاٹ کو۔ جی تو جناب یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ، امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔